جی مجھے پوچھنا تھا کہ ایکچولی میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ 13 سال کا ہے، تو اس کو موبائل دینا ضروری ہے. میں لاسٹ ٹائم بھی موبائل کے حوالے سے پوچھا تھا کوشچن. تو موبائل کے رولس تو بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، فالو بھی ہوتے ہیں، لیکن پڑھائی کے ٹائم پہ جب وہ اپنی کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، میری چھوٹی بیٹی بھی 1 سال کی، تو میں اس کے ساتھ بھی لگی ہوئی تھی، لیکن وہ اپنا پڑھائی کرتے کرتے یوٹیوب پہ جا کے اور شارٹس وغیرہ جو ہے وہ دیکھنا شروع ہو جاتا ہے. تو ڈسٹریکشن بہت زیادہ ہے. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دوسرا یہ کہ نماز کے وقت جو ہے نا وہ ایک تو بہت سستی کر رہے ہوتے ہیں، اور نماز جب پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں نا بہت اسپیڈ میں نماز پڑھتے ہیں. تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ ڈسٹریکشن بہت زیادہ ہے، ایک جگہ اسٹل ہو کے نہیں بیٹھ سکتے. اسی طرح سے کلاس میں بھی یہی ہے کہ کلاس میں بھی ایک جگہ بیٹھنا اور کانسنٹریشن سے کام کرنا. پڑھائی کے لیے سمپل سی بات ہے کہ جو پڑھائی کا کارنر ہوتا ہے وہاں پہ ڈسٹریکشنز نہیں ہونی چاہیے، اور یہی چیز نماز کے لیے بھی آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی. آپ ایک کارنر بنائیں، اور ان دونوں سچویشنز میں یہ ہے کہ بچے کو آپ یعنی کہ وہ کارنر جب دیں تو مثلاً فون اس سے لے لیں اور اس کو بتائیں کہ ابھی آپ کا جیسے 1 گھنٹے کا کام ہے، جب آپ وہ کام کر لیں گے پھر آپ اپنا فون لے سکتے ہیں، اور اس پہ آپ کو جو یعنی ایکٹیویٹیز پھر کرنی آپ کر لیں گے. لیکن جب پڑھائی کر رہے ہیں، جب نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہاں پہ ڈسٹریکشن نہیں ہوگی. جیسے 1-2 دفعہ مدرس نے مجھ سے یہ شیئر کیا کہ جی بچہ نماز پڑھتے ہوئے جیسے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتا ہے، تو پتہ ہی چلا کہ وہیں قریب ہی بیٹھے باقی بہن بھائی کو گیم کھیل رہے ہیں، تو ظاہر ہے بچہ ڈسٹریکٹ ہوگا نا. دوسرا یہ کہ شکر کریں اللہ کا کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے چاہے وہ تھوڑی سی تیزی سے پڑھتا ہے، کیونکہ ابھی 13 سال کا بچہ ہے نا. آپ اپنی شخصیت میں ٹھہراؤ لے کر آئیں، اور پھر جب آپ پیار محبت سے اس سے بات کرنا شروع کریں گی تو وقت آنے کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت میں بھی ٹھہراؤ آئے گا. اس وقت آپ کو پتہ ہے کتنی ہی مائیں ہیں جن کے سامنے جب یہ بات ہوگی کہ جی بچہ میرا نماز تو پڑھ لیتا ہے لیکن بڑی تیزی میں پڑھتا ہے، تو وہ کہیں گی ہائے کاش ہمارا بچہ بھی پڑھ لے. تو جو وہ کر رہا ہے اس پر اپنے اندر شکر گزاری لے کر آئیں کہ شکر ہے اللہ کا کہ وہ ہوم ورک کر تو لیتا ہے، شکر ہے اللہ کا کہ وہ تیزی میں پڑھتا ہے لیکن نماز پڑھ لیتا ہے، شکر ہے اللہ کا وہ بات سن لیتا ہے. آپ کو پتہ ہے کئی بچے ایسے ہیں جو بات بھی نہیں سن رہے ہوتے ہیں. تو جتنی آپ شکر گزاری اپنے اندر لے کر آئیں گی تو کیا ہوگا، جو قرآن کا اصول ہے، ٹھیک ہے، وَلَا إِن شَكَرْتُمْ وَلَا أَزِيدَنَّكُمْ. اگر آپ شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ مزید آپ کو دے گا. تو آپ جو اس وقت وہ کام کر رہا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جب آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہیں آپ کو مزید آسانیاں دیں گے. تو صرف یہ کہ ڈسٹریکشن سے اس وقت اس ماحول سے اور اس جگہ سے دور رکھنا چاہیے. آپ دیکھیں ہمارے لیے بھی اگر کوئی ایسی ڈسٹریکشن ہو جو ہمیں پسند ہو تو ہم بھی جو کام کرنے والے ہیں وہ نہیں کر پاتے. ایک بات انہوں نے کہی ہے کہ اگر سٹڈی ہی موبائل پر ہوتی ہے تو دیکھیں 13 سال کے بچے کی اتنی زیادہ سٹڈی موبائل پہ نہیں ہوگی. اگر فرض کریں کوئی ہوم ورک اس پہ آیا ہے تو وہ پہلے سے پیپر پہ لکھوا لیں. اگر کوئی ایسی ورک شیٹ ہے یا کچھ اور چیز ہے تو آپ اس کا پرنٹ آؤٹ پہلے سے نکال لیں. دیر آر آلویز ویز جس میں آپ اس کو فون سے اس وقت اس ٹائم کے لیے ڈیٹیچ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم ڈیٹیچ نہیں کریں گے اور فرسٹریٹ ہوتے رہیں گے تو پھر ہمارے مسائل ٹھیک نہیں ہوں گے. میرے پاس بھی میری کلاس میں کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو بہت ڈسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ڈفرینٹ چیزوں میں کر رہے ہوں گے. جب میں پڑھا رہی ہوں تو وہ اور بھی بہت ساری چیزیں ساتھ میں کر رہے ہوں گے، بٹ بے شک وہ بورڈ پہ نہیں بھی دیکھ رہے، وہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں چیزیں. تو سم ٹائم میں سرپرائز ہو جاتی ہوں، تو پھر میں ایسے بچوں پہ غصہ نہیں ہوتی. تو جب وہ سارے کام کر رہے ہیں، ہر چیز ہو رہی ہے، تو ہمیں ان بچوں کو اسی ٹائپ کا سمجھ کے اس کے اکارڈنگ ہی ڈیل کرنا چاہیے. آئی تھنک وہ بینیفیشیل ہوگا انسٹیڈ کہ ہم غصہ ہوتے رہیں. اور جی میں کوئک کوشچن ایک کرنا چاہوں گی. میں مثلا یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ جب ہم بچے کو بہت زیادہ کوئی مطلب ٹارگیٹ اورینٹڈ نہیں کریں گے تو پھر ہم اس میں ہیلدی کمپٹیشن کس طرح ڈیولپ کریں، نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ ابھی جیسے پہلے بھی ایک صاحبہ نے پوچھا کہ بچوں کو بات کیسے منوائی جائے. میرا بیٹا ابھی 2 سال کا ہوا ہے، بٹ مجھے ایسا بعض دفعہ لگتا ہے کہ اب اس میں ٹینٹرمز آ رہے ہیں، تو اس کو کس طریقے سے ہینڈل. ہاں جی، آپ نے یہ کہا کہ اگر ہم اس کو ٹارگٹ اورینٹڈ نہیں کریں گے تو وہ ہیلدی کمپٹیشن پہ کیسے جائے گا. آپ دیکھیں کہ جب ہم نے آخرت میں بھی جانا ہے نا تو ہمارا کمپٹیشن کسی اور کے ساتھ نہیں ہونا. یہ نہیں ہوگا کہ وہاں پہ لائن پہ 10 لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا، اور مقابلے پہ نہیں ہے. جو کمپٹیشن کی سینس ہے وہ آپ کے اپنے ساتھ ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے. یعنی میں نے اپنے بچے کو سکھانا ہے کہ تمہارا آج کا دن پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے، اور وہ گریجولی ود پیسج آف ٹائم ہو. آپ اپنے بچے کو دیکھیں کہ 6 منتھس پہلے وہ کیسا تھا، اگر اس نے 1% بھی امپروو کر لیا یو شوڈ بی ہیپی ود دیٹ. دیٹ مینس ہی از گروئنگ، ہی از ڈیولپنگ ہمسیلف. کئی خواتین مجھے کہتی ہیں مجھے بہت غصہ آتا ہے. میں پوچھتی ہوں کہ کیوں آتا ہے، شوہر پہ آتا ہے، بچوں پہ آتا ہے.
تو میں ہمیشہ پوچھتی ہوں شادی سے پہلے کیا تھا؟ پھر وہ تھوڑا سا سوچ کے کہتی ہیں ہاں تب بھی آتا تھا، لیکن تب کیونکہ والدین برداشت کر رہے تھے. دیٹ مینس آپ نے اتنے سالوں میں اپنے پر ورک نہیں کیا، اور اب آپ جو ہے بچے کے لیے اور اپنے لیے آپ کے پاس جسٹیفیکیشن ہے، بچے کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. دوسرا یہ کہ 2 سال کا بچہ جو ہے وہ تو اس کا ٹپیکل بیہیویئر ہے ٹینٹرمز کا. اس کے بارے میں گوگل کر کے پڑھیں کہ ٹینٹرمز کیا ہوتے ہیں اور ٹینٹرمز کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے اور بات کیسے منوانی ہوتی ہے. اگین آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا کہ 2 سال کا بچہ جو ہے اس سے کیسے بات کی جاتی ہے اور اس کو بات منوانے کے کیا طریقے ہوتے ہیں. لیکن ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ جو بات منوانی ہے کیا میں بچے کو کنٹرول تو نہیں کر رہی. اگر آپ ایکسیسو کنٹرول کے ساتھ صرف یہ سوچ کر بچے سے بات منوانا چاہیں گی کہ جی باقی سب دیکھ رہے ہیں تو ان کے اوپر امپریشن کیا پڑ رہا ہوگا بچے کا، تو دیٹ ول بی انہیلدی. لیکن اگر آپ بات بچے سے اس لیے منوانا چاہتی ہیں کہ گریجولی ود پیسج آف ٹائم وہ اپنی عمر کے مطابق ہیلدی بیہیویئر سیکھے اور ہیلدی طریقے سے گرو کرے وداؤٹ اینی کمپیریزن، تو آپ نوٹ کریں گے کہ بچے وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بچوں کو ویسے ہی فطرت پہ پیدا کیا ہے، لیکن کیونکہ مسئلہ ہمارے ساتھ ہے کہ ہم سوچ کچھ رہے ہیں، کیا کچھ رہے ہیں، کروا کچھ اور رہے ہیں. تو ہماری تینوں چیزوں میں نا وہ ڈسکارڈ ہوتا ہے، تینوں جو ایریاز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے مسائل بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. میم میرا سوال یہ تھا کہ مجھے ویسے اس چیز میں اپنے لیے کام زیادہ کرنا ہے، تو مجھے اسی چیز سے ہی آپ سے بات کرنی ہے. جیسے کہ میں نے لاسٹ سیشن میں آپ کو بتایا تھا کہ میرے بیٹا 5 سال کا ہے اور اس کو اسپیچ ڈیلیشن کا پرابلم ہے. تو یہاں پر میں اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں اور اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنا کے چلوں، لیکن اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم جیسے یہاں شارجہ میں ہوتے ہیں تو یہاں پہ زیادہ تر بچے آپس میں انگلش میں کنورسیشن کرتے ہیں. اب میرا بیٹا نارملی اردو میں بھی بہت مشکل سے بات کر پاتا ہے، اب جا کے شکر الحمدللہ کہ وہ 3 ورڈ سینٹینسز پہ آ گیا ہے، تو وہ اردو اور انگلش کو تھوڑا مکس کر کے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب ایسی صورت حال میں میں انسان ہوں، میں ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہوں، نا امید مایوس بھی ہو جاتی ہوں کہ جب مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اس کے اوپر ورک نہیں کر رہی. دیکھو اس کے جیسے میں کہیں دور نہیں جا رہی، میں اپنے ہسبینڈ کی اگر مثال لوں تو وہ مجھے کہتے ہیں دیکھو اس کی کلاس کے بچوں کو چاروں کل بھی یاد ہو گئے ہیں اور وہ اس چیز میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اتنے 5 سال کے بچے اور دیکھو پریزنٹیشن دے رہے ہیں ریڈ ڈے پہ، یلو ڈے پہ، اور تم اس کو کچھ نہیں سکھا دی. اب ایسی صورت حال میں میرے ساتھ میم یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ میں اتنی فرسٹریٹڈ اور پسڈ آف ہو جاتی ہوں کہ میری نہ چاہتے ہوئے بھی وہ فرسٹریشن اپنے بیٹے پہ نکل جاتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ اپنے آپ کو بتانا ہے کہ آئی ایم ہیومن بینگ. اگر میرے بچے کی کوئی اسپیشل نیڈ مجھے نظر آ رہی ہے اور مجھے تھوڑی سی فرسٹریشن فیل ہوتی ہے تو دیٹس اوکے. اپنے آپ کو بھی ویلیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس کی اسپیچ تھیراپی کروا رہی ہیں تو اسپیچ تھراپسٹ سے گاہے بگاہے آپ پوچھ سکتی ہیں کہ آپ کو کیا پروگریس نظر آ رہی ہے، اور آپ خود بھی مانیٹر کر سکتی ہیں. آپ اپنے پاس تھوڑا سا ڈاکیومنٹ کیا کریں اس کا فلو کیسا ہے اور کون کون سے ورڈز وہ پہلے کیسے بولتا تھا، کیونکہ یہ ذرا سلو ہوگی نا اس کی پروگریس تو 3-4 مہینے بعد اب وہ کہاں پر ہے. اور جب آپ دیکھیں گی تو آپ کو وہ نظر آ رہا ہوگا کہ اس کا گروتھ جو ہے وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے. پھر اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ گھر کا کوئی بھی فرد، جیسے آپ نے کہا کہ ہسبینڈ جو ہیں وہ آپ کو ڈسکریج کر دیتے ہیں، تو آپ پیار محبت سے اپنے ہسبینڈ سے کہیں کہ میری تو اتنی کیپیسٹی ہے اور میں نے جتنی کوشش کری تھی کر لی ہے، اور ماشاءاللہ کیونکہ آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ یہ نہیں وہ اس کو آتا، تو آپ ایسے کریں کہ آپ بیٹھیں اور آپ ان کو سکھائیں. پھر ان کو لیٹ ہم ڈیل ود دا سچویشن. ہاں یہ ہے کہ وہ بھی فرسٹریٹ ہوں گے، جب وہ فرسٹریٹ ہوں گے اور وہ بچے پہ سختی کریں گے اور پھر ان کو جب خود نظر آئے گا تو آپ ساتھ ہی اپنے ہسبینڈ کو پھر یہ بھی ریکمینڈ کریں گی کہ چلیں ہم ایسے کرتے ہیں، جو ایکسپرٹ ہے مثلا اسپیچ تھراپسٹ ہے یا کوئی پیرنٹنگ ایکسپرٹ ہے، ہم ان سے سیکھ لیتے ہیں، ہم ان سے جا کر بات کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کا کیا چیلنج ہے اور ہمیں اس پہ کتنا انویسٹ کرنا چاہیے اور کیسے طریقے سے کرنا چاہیے. اور آپ اس کو نا وہ بھی جو دعائیں ہیں نا وہ جیسے رب اشرح لی صدری وہ ضرور پڑھوائیں، رب زدنی علما پڑھائیں، کیونکہ یہ دعائیں جو ہوتی ہیں نا ان کا اپنا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. تو جب آپ یہ کروائیں گی نا تو بچہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ جب گرو کرے گا تو اس کی اسپیچ جو ہے نا وہ بھی انشاءاللہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. اور پلس یہ بات ہے کہ میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ اگر کسی بچے کا بھی کوئی چیلنج ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیز پکڈ یو فار دس نا. ہر گھر میں کسی نہ کسی بچے کا کوئی نہ کوئی چیلنج ہے.
تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ اس چیلنج کے ساتھ ڈیل کر سکتی ہیں. سو پھر دوبارہ سے آپ اپنے آپ کو کھڑا کریں اور اپنے آپ کو بتائیں میری پلاننگ میں یہ چیلنج آیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نوز کیا ہے دا پوٹینشیل ٹو ڈیل ود دیٹ, تو میں نے کمپیریزن کے بغیر اپنے بچے کی گروتھ کرنی ہے اور اسے ڈیل کروانا ہے. دوسرا یہ کہ جہاں آپ رہتی ہیں اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پہ زیادہ تر بچے انگلش بولتے ہیں, لیکن ان کے گھروں میں ان کے والدین اردو بول رہے ہوتے ہیں. تو اگر ان کے بچے نہیں بھی اردو بولتے لیکن وہ سمجھتے ہیں, تو آپ کانفیڈنٹلی اپنے بچے کو وہاں لے کر جائیں اور صرف آبزرو کریں کہ جب وہ اردو انگلش مکس کر کے بھی بولتا ہے تو باقی بچے جو ہیں وہ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو لیٹ ہم لرن اور لیٹ ہم ڈیل ود اٹ آن ہز اون. آپ صرف وہاں پہ اس سینس میں سپورٹ کے لیے رہیں کہ کوئی بچہ اس کو بلی نہ کرے, یہ بس آپ کا رول وہاں پہ ہونا چاہیے. میم مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جب انوائرمنٹ اتنا زیادہ فیور میں نہیں ہو تو بچہ وہ غلط چیزیں اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے, جیسے کہ مثلاً گھر میں اس کے ابو بھی لڑ رہے ہیں اور چاچو بھی لڑ رہے ہیں, دادا بھی لڑ رہے ہیں, سب ہر طرف نا آواز زور سے بولتے ہیں اور خود سے لڑائی بھی کرتے ہیں ہر چھوٹی مسئلے پہ. بچہ یہ نارمل سمجھ کے خود بھی زور زور سے آواز کرنے لگتا ہے اور اس کی ساری جو ہے نا وہ مطلب وہ رول کرنے لگ جاتا ہے اپنی چھوٹی بہن پہ یا کسی بھی جو باہر سے انسان آتے ہو. تو اس کو ہم کیسے ہینڈل کریں؟ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم جو جب سے یہ سیشنز ہمارے ہو رہے ہیں 4-5 لوگ جو ہیں وہ اپنے مسئلے کو ہر دفعہ وہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے اور یہ حل نہیں ہو رہا. تو کوئک فکس تو کہیں پہ بھی نہیں ہے نا, آپ کو تھوڑا سا اپنے مسئلے کو بتا کر خود حل کرنے کی طرف جانا ہوگا. اگر آپ ریپیٹیڈلی بھی پوچھتے رہیں گے اسی مسئلے کے بارے میں, کیونکہ اس سے سملر کویشچن یا تو آپ نے پوچھا ہے کسی اور نے پوچھا, یہ لاسٹ ٹائم بھی تھا کہ یہی تھا کہ جی گھر کے جو مرد ہیں وہ سارے آپس میں بہت لڑتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں, تو بچہ بھی وہ پیٹرن سیکھ رہا ہے. اس کے لیے میں آپ کو ایک فارمولہ دیتی ہوں. ایک ہم کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کہ سرکل آف انفلوئنس اور سرکل آف کنسرن. سرکل آف کنسرن کیا ہے کہ وہ باتیں جن کے لیے آپ پریشان ہوتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کے لیے مجھے کرنا کیا ہے, اور کئی جگہوں پہ آپ ہیلپ لیس بھی ہوتے ہیں, آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے. تو جہاں پہ سرکل آف کنسرن ہوتا ہے وہاں پہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت اسٹرانگ فارمولہ دیا ہوا ہے, اور وہ ہے دعائیں. آپ اتنی دعائیں مانگیں اور آپ اتنا رقیہ پلے کریں, سورہ البقرہ پلے کریں, اس کے ساتھ ساتھ آپ نوافل کا اہتمام کریں اور اس کے ساتھ آپ صدقہ دیں اور آپ پازیٹیوٹی کے ساتھ اس ساری سچویشن کو دیکھیں. یہ سرکل آف کنسرن کے لیے. سرکل آف انفلوئنس کیا ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ میرا رول یہاں پہ کیا ہوگا, یعنی میں اپنے بچے سے کیسے ڈیل کر رہی ہوں, کیونکہ ہم اپنے بیہیویئرز بھی غلط کرتے ہیں اور اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں بچوں کے سامنے. ہم کہتے ہیں کہ دراصل سب نے میرا دماغ اتنا خراب کر لیا, مجھے تو غصہ آئے گا ہی, یا میرے منہ سے پھر ظاہر ہے گالی تو نکلے گی. ان چیزوں کو آپ نے مینیج کرنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ نے بچوں کو فطرت پہ پیدا کیا ہوتا ہے. انوائرمنٹ میں بہت غلط ہو رہا ہے نا, لیکن ایک انسان صحیح بیہیویئر دے رہا ہے. ہو سکتا ہے کچھ ٹائم کے لیے بچے وہ غلط بیہیویئر دیں, لیکن جب آپ صحیح بیہیویئر بار بار سامنے لے کر آتے ہیں اور اس کو صحیح طرح سے رول ماڈل کرتے ہیں تو بچے سیکھتے ہیں. یہ ہمیں سیرت سے پتہ چلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تھے, آپ سوچیں کہ 13 سال لگے تھے, لیکن ان 13 سال میں یہ اسٹیبلش ہو گیا تھا کہ جو باطل ہے نا وہ ڈوب گیا اور جو حق تھا وہ غالب آ گیا. تو یہ ایک نارمل سی بات ہے. یعنی میں لوگوں سے پوچھتی ہوتی ہوں کہ آپ کو کیسے افراد اچھے لگتے ہیں, گالی گلوچ کرنے والے یا جو پولائٹلی بات کرتے ہیں؟ سب کہتے ہیں جو پولائٹ انسان ہے ہمیں وہ اچھا لگتا ہے. لیکن پرابلم یہی ہے کہ کچھ لوگ تو انیشیٹرز ہوتے ہیں نا کام کرنے کے, غلط کام کرنے کے, لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اسی پریشر میں بہہ جاتے ہیں ساتھ. تو اصل مسئلہ بچے کے لیے ہے کہ اس کو کوئی بھی ہیلدی بیہیویئر دیتا انسان نظر نہیں آتا. نہیں تو اگر آپ ہیلدی بیہیویئر دینا شروع کر دیں گے اور آپ سیکھیں گی تو پھر آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا. نہیں تو اگر آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ یہاں سے بیٹھے بیٹھے ٹیلی پیتھی کے ذریعے یا کوئی ریموٹ کنٹرول میرے پاس ہو یا کسی اور انسان کے پاس ہو اور وہ اس کے چاچا تایا ابا کو ٹھیک کر دے کہ وہ گالی دینا چھوڑ دیں, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. یہ ہمارا رب ہی کر سکتا ہے, ہم میں سے تو کوئی انسان نہیں کر سکتا. آپ کے فرسٹریٹ ہونے سے بھی یہ ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن جو میں نے آپ کو فارمولہ بتایا, جب آپ اس پہ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کو ریزلٹس ملیں گے. میرا بیٹا ہے 19 سال کا, اور جب چھوٹا تھا تو اس وقت تو یہ نماز جیسے میں نے عادت ان کو کری تھی کہ یہ مسجد میں نماز پڑھے. تو اب جو ہے یہ جب بڑے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ 19 ایئرز اولڈ, تو وہ اب نماز جو ہے وہ مسجد میں نہیں پڑھتے. اب بہت زیادہ ایسا لگتا ہے کہ سخت دل ہو گیا ہے, جبکہ ان کے سامنے چھوٹا بھائی مسجد جا رہا ہوتا ہے
لیکن وہ دیکھتا بھی ہے لیکن وہ نماز پڑھنے نہیں جاتا، اور دروازہ بند کر لے گا اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے وہ پتہ نہیں اندر نماز پڑھتا بھی ہے یا نہیں پڑھتا، مجھے نہیں پتا، اور پریٹینڈ تو یہی کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے نماز پڑھ لی ہے، لیکن وہ کچھ سیکنڈ میں ہی باہر آ جاتا ہے۔ اور قرآن بھی بالکل، اب رمضان میں انہوں نے قرآن پڑھا، اس کے بعد میں ڈیلی بولتی ہوں میں خود پڑھا دوں یا میں قاری کو بلوا کے ان سے پڑھوا لوں، وہ کبھی قرآن بھی نہیں پڑھتے اور بہت ڈیمانڈنگ ہو گئے ہیں، بس ہر چیز میں ان کو ڈیمانڈ کرنی، جیسے کچھ کوئی آرڈر کر دوں تو اس وقت بس آ کے بیٹھ جائیں گے، کھائے پئیں گے، فوراً چلے جائیں گے۔ تو میں، اور ہر وقت 24 گھنٹے کا بس موبائل اب اتنا ہو گیا ہے کہ بس ہر وقت سامنے موبائل، انسٹاگرام اور بس یہ، یا پھر گیمز، بس یہ چیزیں ہو گئی ہیں اور میں بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہوں۔ میں نے ہر طرح سے کوشش کی ہے کہ ٹھیک کرنے کی، اور ساتھ میں بیٹھیں بات کریں، اور چھوٹا بھائی جبکہ اس کے سامنے پڑھ رہا ہے قرآن سب کچھ، لیکن ان کا بیہیویئر کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ پلیز آپ مجھے بتائیے۔ زیادہ تر ٹین ایجرز جو ہوتے ہیں ان کے یہی رویے ہوتے ہیں کہ وہ بہت سارے کاموں کے معاملے میں اس طرح سے اب بیہیویئر نہیں دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک تو کمپیریزن بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ چھوٹا بھائی کر رہا ہے اور یہ نہیں کر رہا، چھوٹا بھائی کر رہا ہے یہ نہیں کر رہا۔ جب آپ مجھے بتانے میں کر رہی ہیں تو آئی ایم شیور گھر میں آپ سے بھی سیڈ اور ان سیڈ طریقے سے کمپیریزن جا رہا ہوگا۔ جب بچے تک کمپیریزن جاتا ہے تو وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو وہ دوسرا پسند ہے تو آپ اسی پہ خوشیاں منائیں، میں وہ کروں گا جو میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے۔ انسیٹ طریقے سے بھی کئی دفعہ جاتا ہے، کوئی اور فرد آتا ہے اور وہ کہتا ہے اچھا ماشاءاللہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، اور وہ آپ کے بڑے بچے کو دیکھتا ہے اور بگ کوشچن مارک کے ساتھ۔ جو چیز ان بچوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ ریلیشن شپ سٹرونگ کریں، کیونکہ آپ کا ریلیشن شپ اس کے ساتھ ویک ہو رہا ہے۔ ہر وقت آپ ایک ڈیمانڈ دے رہی ہیں یا آپ اس کو خوش کرنے کے لیے اس کو کھلا پلا رہی ہیں کہ شاید یہ اس سے ٹھیک ہو جائے۔ سمپل ریلیشن شپ ٹھیک کریں اپنا اس کے ساتھ، اور کچھ چیزوں میں تھوڑا سا صبر، اور جہاں پہ آپ کو صبر کرنا پڑ رہا ہے وہاں پہ دعائیں بہت زیادہ آپ کرنا شروع کر دیں۔ دوسرا یہ کہ جب وہ موبائل پہ بہت زیادہ رہتا ہے تو بار بار یہ نہ کہیں موبائل رکھو، بلکہ اس کو کچھ ایسی ایکٹیویٹیز دیں انسیٹ طریقے سے جس میں اس کو آپ کے ساتھ انگیج ہونا پڑے۔ میں پرسنلی خود بھی کرتی ہوں، جب مجھے لگے کہ اس ایج میں جو میرے بچے ہیں اگر وہ بہت زیادہ موبائل پہ نظر آ رہے ہیں تو میں ان کو ویسے ہی کہتی ہوں چلو موسم اچھا ہے ڈرائیو پہ چلتے ہیں۔ وہ بچے جانا چاہتے ہیں ڈرائیو پہ، کیوں؟ اس لیے کہ ڈرائیو پہ ہم پھر گپ شپ لگاتے ہیں، ان کو اچھا لگتا ہے، یا ان کو کہا کہ چلو کچھ بیک کرتے ہیں، کچھ بناتے ہیں، یا ان کو سمپلی آواز دے کے کہا پلیز مجھے پانی لا کے دے دو، جس کو ہم کہتے ہیں ڈی ٹاکس۔ یعنی آپ جب اس طرح کی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ بچے نا اسے ہٹتے ہیں، بار بار ان کو ہٹانا ہوتا ہے اور ہیلدی طریقے سے ہٹانا ہوتا ہے تاکہ آپ کا ریلیشن شپ اپنے بچے کے ساتھ بہت زیادہ اچھا ہونا شروع ہو جائے۔ اور پھر یہ کہ ڈیمانڈ نہیں اس عمر میں کرنا چاہیے، 19 سال کا ہے نا بچہ، آپ کو اس کو اس طریقے سے بات کرنی چاہیے کہ بیٹا مجھے بہت اچھا لگے گا اگر آپ قرآن پڑھیں، آپ اس کو سمجھیں کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک ہیلدی انوائرمنٹ اور اچھے انوائرمنٹ کے ساتھ بچے کو وہ سارے کانسیپٹ جو ہیں وہ کنوے کریں۔ اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ چیری آن دا ٹاپ جو ہے نا جس سے فائدہ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ دعائیں، بہت زیادہ دعائیں۔ اور جو ماں دعا کرتی ہے نا وہ پریشان نہیں ہوتی اس طرح سے، یعنی وہ ہیلپ لیس نہیں فیل کرتی، اس کی پریشانی صرف جو ہوتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا دل کھولتی ہے، اللہ تعالیٰ کو بتاتی ہے۔ والدین کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ دکھی ہوتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ایک ماں کا کیا دکھ ہے، تو پھر آپ سوچا کریں بس میں نے اپنے رب کو کنوے کر دیا۔ اور آپ دیکھیں کئی لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگیاں کیسے ٹرانسفارم ہوتی ہیں، کیسے بدلتی ہیں۔ میں پرسنلی اس ایج گروپ کو ایسے دیکھتی ہوں جیسے بچہ جو ہے نا ایک رف سی میں ہے، طوفان میں گھرا ہوا ہے اور کشتی جو ہے اس کی ہچکولے کھا رہی ہے، آپ نے بس اسے ڈوبنے سے بچانا ہے۔ تو جب یہ بچہ 20-21 سال کی عمر پہ آگے جائے گا آپ دیکھیں گے اس کے اندر آہستہ آہستہ اسٹیبل فیکٹرز آنا شروع ہو جائیں گے، اور جتنا آپ کا ریلیشن شپ اچھا ہوگا اتنا زیادہ وہ آپ کے ساتھ اچھی طرح سے اٹیچ ہونا شروع ہو جائے گا اور اچھی طرح سے آپ کی بات کو سمجھے گا۔ میرا یہ کوشچن ہے کہ جو ہائیلی سینسیٹیو چائلڈ ہوتے ہیں، بہت زیادہ سینسیبل، کہ کبھی کہ آپ کسی نے مذاق کیا یا چڑھایا تو وہ بہت ٹائم تک یاد رکھتے کہ اس نے ایسے کیا تھا تو میں کبھی سلام نہیں کروں گی، کبھی بات نہیں کروں گی، کبھی کچھ نہیں بولوں گی، یا پھر چھوٹی بہن کی تعریف کر دی تو آپ نے میری تعریف نہیں کی، آپ نے ایسا کیا۔ تو یہ جو بہت زیادہ سینسیٹیو چائلڈ ہے ان کو اسٹرانگ کیسے بنایا جائے، انہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اتنے ایموشنز نہیں دکھاتے ہر چھوٹی چیز کے لیے جب تک۔ میرے حساب سے تو یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، اگر ایک بچے کی تعریف ہو رہی ہے اور دوسرا بچہ جو ہے اس کو سم ہاؤ یہ فیلنگ آنی شروع ہو جائے کہ میں ورتھ لیس ہوں۔ ہر انسان کو اچھا لگتا ہے کہ
مجھے ورتھ وائل فیلنگ ہو. آپ امیجن کریں کہ اگر آپ کے ساتھ آپ کی دیورانی یا جٹھانی رہتی ہیں اور اکثر اوقات ان کی تعریف ہو جاتی ہے کھانے پکانے میں، کوئی کام کرنے میں، اور آپ کی تعریف نہیں ہوتی، انڈرسٹوڈ لے دیا جاتا ہے کہ بھی ٹھیک ہے آپ تو کام کرتی ہی ہیں، تو آپ دیکھیں آپ کو بھی برا لگنا شروع ہو جائے گا. اگر ایون آپ کے ہسبینڈ کسی اور کی تعریف کریں، چاہے کسی مرد کی کریں یا کسی اور کی بات کر رہے ہوں، تو آپ کو غصہ آنا شروع ہو جائے گا کہ کمال ہے مجھے یہ نوٹس ہی نہیں کر رہے اور فلاں کی تعریف کر رہے ہیں. تو ہمیں نا بچوں کے معاملے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے، ان کی فیلنگز کو انویلیڈیٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت کامنلی ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں. دوسرا آپ نے جو یہ سینسٹیو ہونے کی یہ بات کی ہے نا، ہوتے ہیں کچھ بچے جو سینسٹیو نیچر کے ہوتے ہیں، وہ جلدی ان باتوں کو فیل کر جاتے ہیں. تو جو آپ نے کہا کہ کوئی مذاق اڑایا جائے تو بھئی اس کو برداشت کرنا چاہیے. دیکھیں ایک ہوتا ہے مذاق اور ایک ہوتا ہے مزاح. ہمارے دین نے نا مذاق اڑانے سے منع کیا، سورہ حجرات پڑھیں آپ. اور ہمارے دین میں کس چیز کو پسند کیا؟ مزاح، یعنی ایسا لائٹ ہارٹڈ جوک ہو جس میں کسی کی انسلٹ نہ کی جائے، کسی کو لک ڈاؤن نہ کیا جائے، کسی کا مذاق نہ ہو اور سب انجوائے کریں. لیکن اب کیونکہ کلچرز وہ کریٹ ہو گئے ہیں کہ آپ کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کے کمپلیکشن کا، کسی کے لکس کا، کسی کے کام کا، یہ تو کوئی کمینڈیبل چیز نہیں ہے. یہ اچھی بات تو نہیں ہے کہ ہم کسی کا مذاق اڑائیں. میں اپنے گھر میں بھی دیکھتی ہوں جب بہن بھائی کسی کا آپس میں کسی ایک کا مذاق اڑاتے ہیں تو دوسرے کو برا لگتا ہے. اور اگر باقی کے لوگ یہ کون سی مائنڈ کرنے والی بات ہے، تو میں کہتی ہوں کہ میں تو مائنڈ کروں گی اگر میرے بارے میں کوئی اس قسم کی بات کہے گا، اس ٹون سے کہے گا اور اس طرح میری کسی بات پہ ہنسے گا. آئی ول ناٹ لائک اٹ. مثلاً کسی پروننسیشن کا مذاق اڑایا تو میں کہوں گی کہ آپ کسی کو آرام سے تنہائی میں بتا سکتے ہیں کہ یہ آپ نے جو ورڈ ایسے بولا ہے یہ درست نہیں ہے، لیکن مذاق اڑانا یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو ہمیں نا کرائیٹیرین صحیح رکھنا چاہیے. پھر ہماری وہی بات آ جاتی ہے، کیونکہ دنیا نے ہمیں یہ کرائیٹیرین سکھا دیا ہے کہ جی ہمیں ایسا ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں نا جتنے ہمارے ٹاک شوز ہیں اور ہمارے یہ اسٹینڈ اپ کامیڈی اور اس طرح ہم کھڑے کھڑے ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں. کیمرہ فوکس ہو جاتا ہے اس شخص پہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، اور اس کو کیا شو کرنا ہے؟ اسپورٹس مین اسپرٹ، کہ جی آپ میرا جتنا مرضی مذاق اڑا لیں مجھے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. پڑھنا چاہیے، مجھے تو فرق پڑتا ہے کہ اگر کوئی میرا مذاق اڑائے گا، بیکاز اللہ تعالیٰ نے یہ نیچرل انسٹنکٹ ہمارے اندر رکھی ہوئی ہے، اس لیے تو منع کیا گیا کہ یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ سینسٹیوٹی اس کی اگر جائز بات پہ ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شی ہیز اے سینسٹیو پرسنالٹی. ہاں اس کو ضرور یہ سکھانا چاہیے ریزیلینس جس کو ہم کہتے ہیں، کہ وہ کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو آپ کیسے گرو کریں گے، کیسے اس سے بات چیت کریں گے، کیسے اپنے مسئلوں کو حل کریں گے، وہ طریقہ ڈیفینیٹلی اس کو سیکھنا چاہیے. سو دیٹس اٹ، دیٹ از لائک امپورٹنٹ ایلیمنٹ جس کو آپ کو سمجھنا ہے. اور میری ایک پوری سیریز ہے اس پہ کہ بچوں کے جو ڈفرینٹ ٹیمپرمنٹس ہوتے ہیں، آپ اگر جا کر یوٹیوب پہ دیکھیں ٹیمپرمنٹس آف چلڈرن بائی ڈاکٹر کمل لکھیں، تو اس میں آپ سینسٹیو بچے کے جو نیچر ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ وہ بچے کیسے ہوتے ہیں، ان سے کیسے ڈیل کیا جاتا ہے.